بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علمی دنیا کے اندر کیا بلند مقام عطا فرمایا، اب ان کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ آپ کے معاصر شاعر اسلام، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی جات کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، جودت طبع، کمال فقاہن اور علوم دینیہ کے اندر آپ کو کتنا ملکہ حاصل تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی مسئلے کے اندر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں مکمل غور و فکر کے بعد فرماتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے فتاوی جات کے اندر، شرعی فیصلوں کے اندر کسی تبدیلی اور رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی مقالات یوم رضا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو غیر ملکی معاصرین کیسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شیخ الجامعہ حرم مکی علامہ عبداللہ بن زینی دہلان مکی نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الدولۃ المکیہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب شریف کے اوپر چند گھنٹوں کے اندر لکھی گئی، تو یہ کتاب جب انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے فسبحان من خص مؤلفہ بکمالات الفضائل، کہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اس کتاب کے مؤلف کو فضائل کے کمالات سے مشرف فرمایا اور اس کو اپنے زمانے کے لیے چھپا کر رکھا۔ اسی طرح مسجد حرام کے خطیب شیخ احمد ابو الخیر عبداللہ میر داد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی جس وقت حسام الحرمین کتاب پڑھی اور عربی میں تقریض لکھی تو اس کا تقریض کے اندر ترجمہ یہ تھا کہ یہ وہ امام احمد رضا ہیں جو دقائق کا خزانہ محفوظ خزانوں میں سے منتخب ہیں، دوپہر کو آپ چمکنے والا سورج ہیں، علوم ظاہری اور باطنی کی مشکلات کو کھولنے والے ہیں۔ اس کی فضیلت کو سمجھنے والے پر لازم ہے کہ وہ یوں کہے کہ پہلے لوگ بعد والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، حسام الحرمین۔ اسی طرح علم طب اور کیمیا کے ماہر حکیم محمد سعید دہلوی، آپ نے جب فتاوی رضوی شریف کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ احکام کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے سائنس اور طب کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں، اور وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ کس لفظ کی معنویت کی تحقیق کے لیے کن علمی مصادر کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو سائنس اور طب جو ہے ان کو دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور یہی بات فخر پاکستان، محسن پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد عبد القدیر جو ہمارے سائنسدان ہیں، انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کے اوپر شناسائی عطا فرمائی تھی، اور آپ سائنس کے اوپر جو ہے وہ کمال کی گفتگو فرماتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی یونیورسٹی بڑوڈا کے ڈاکٹر ہیں پروفیسر وحید اشرف، آپ کیا کہتے ہیں کہ دنیا اسلام میں ایسی شخصیات کی کمی نہیں جنہوں نے اپنے علم و عقل اور بصیرت سے ساری دنیا کو مستفید کیا۔ ابن سینا، عمر خیام، امام رازی اور امام غزالی، البیرونی، فارابی، ابن رشد وغیرہ
یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان میں کوئی فلسفہ اور حکمت کا امام ہے، کوئی ریاضی کا، کوئی فلسفہ اخلاق کا، اور کوئی فلسفہ یونان کی، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ حیرت انگیز شخصیت سرزمین ہندوستان میں پیدا ہوئی اور موجودہ صدی ہی میں اس نے دنیا کو الوداع کہا، کہ جنہیں دنیا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ امام احمد رضا کی شخصیت ایسی پہلو دار اور جامع ہے کہ آپ کی کسی پہلو پر سیر حاصل بحث کے لیے اس فن کا ماہر ہی اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ انوار رضا۔ اسی طرح دائرۃ المعارف پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر، مشہور محقق، ماہر تعلیم ڈاکٹر سید محمد عبداللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ عالم جس کی فکر و نظر کا محور قرآن کریم اور حدیث نبوی ہوں، وہ ترجمان علم و حکمت، نقیب حق و صداقت، محسن انسانیت ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی عالم دین تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعتراف حقیقت ہوگا۔ وہ بلا شبہ جید عالم، متبحر، حکیم، عبقری فقیہ، صاحب نظر، مفسر قرآن اور عظیم محدث تھے۔ اسی طرح پروفیسر دکتور شیخ الفتح ابن سعود یونیورسٹی ریاض نے اپنی ایک جگہ پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر عربی عبارات کو دیکھا، ان کی روانگی کو دیکھا اور قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ برصغیر کے اندر بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محی الدین الوائی جامعہ ازہر کے پروفیسر تھے۔ آپ اپنے مقالے کے اندر لکھتے ہیں کہ جن علماء ہند نے مروجہ علوم عربیہ اور دینیہ کی خدمات میں سرگرم حصہ لیا ہے، ان میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں علوم عربیہ اسلامیہ کی تاریخ نشر و اشاعت میں آپ کے قلم سے نکلے ہوئے ہزاروں روشن اور تابناک وہ باب موجود ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور کے مشہور مستشرق پروفیسر ڈاکٹر جے ایم ایس بلیان یونیورسٹی ہالینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو خط لکھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر تصانیف کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اتنے کثیر دلائل اور اتنے کثیر شواہد موجود ہیں، تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے باوجود کہ اتنے عظیم وہ علم کے مالک تھے، لیکن آپ کی شخصیت وہ متوازن شخصیت تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو یورپ کے اندر وہ بھی متعارف کروانا چاہیے۔ تو یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو دنیا نے مانا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تحقیق کا دار و مدار محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ریاست نان پارہ اس کا نواب اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور میری مدح کے اندر کوئی قصیدہ کہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، کہ آپ کی ساری زندگی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اندر گزری اور ساری زندگی یہ درس دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات سے اللہ تعالی ہمیں آشنائی فرمائے، آپ کا فیض اللہ تعالی ہمارے سینوں کے اوپر جاری ساری فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔